بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، میری طرف سے پوری قوم کو آج بروز 14 اگست 2023 بہت بہت یوم آزادی پاکستان مبارک ہو۔ یہ ایک مقام شکر ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا معاملہ ہے اور انتہائی کرم کا معاملہ ہے، کیونکہ یہ آزادی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے بہت بڑی ایک نعمت عظمیٰ ہے یہ، اور اس کے لیے جو بانیان پاکستان ہیں اور کارکنان تحریک پاکستان ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، تب جا کے یہ ملک بنا ہے، اور یہ ملک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مدینہ طیبہ کے بعد یہ دوسری وہ ریاست ہے کہ جو اسلامی نظریے کے طور پہ معرض وجود میں آئی۔ اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آج دنیا کی کتنی جو اقوام ہیں جن کے پاس اتنی بڑی جو پاپولیشن ہے، لیکن ان کے پاس ملک نہیں ہے، ان کے پاس اسٹیٹ نہیں ہے۔ ان میں سے جو واضح مثالیں ہیں آپ کے سامنے، وہ پیلسٹائن کی مثال ہے کہ پیلسٹائن اتنی بڑی قوم ہے، وہ صدیوں پرانی بلکہ ہزاروں سال سے پرانی وہ ایک آبادی ہے، وہ قوم ہے، ان کے پاس اپنی کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ لیس نیشن ہے۔ اسی طرح کی مثال آپ کشمیر کو دیکھ لیں، اسی طرح یہ جو دنیا کے وہ ملک ہیں، جیسے یہ قدس اپنی وہ کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے اور کتنے لوگ ہیں جو آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی اسٹیٹ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت کبریٰ سے جو ہے وہ فیضیاب کیا۔ یہ بات سن لیں، یہ کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے حالات اس وقت تو لگ رہے ہیں کہ ایک کساد بازاری اپنے نقطہ عروج پہ ہے، اور ملک کے اندر سیاسی جو ہلچل ہے وہ بھی بپا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اشرافیہ اپنی جنگ و جدل میں ملوث ہے، اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک طوفان بپا ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ بالکل سمجھ لیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ ایک وقتی سی صورتحال ہے۔ وقت بعض اوقات آپ کی اپنی زندگی میں بھی تھوڑا سا جو مشکل کا وقت ہے طویل ہو جاتا ہے، لیکن مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آسانی آنی ہے، پاکستان کا مقدر آسانی ہے۔ اور ایک بات سن لیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی 3 ٹریلین کیوبک فٹ جو ہے وہ گیس ایکسپلور ہو چکی ہے۔ جو یہ ریزروائرز ہیں یہ سوئی سے بھی بڑے گیس کے ریزروائرز ہیں، اور یہ پاکستان کی ضروریات سے زیادہ یہ ریزروائرز موجود ہیں یہ گیس کے۔ اور اس کے علاوہ بھی اب پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے کہ جو معدنی دولت سے مالا مال ملک ہے۔ پاکستان دنیا کا دوسرا ایسا بڑا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ معدنی ذخائر پائے جاتے ہیں۔ دنیا کا معدنی ذخائر کا رکھنے والا سب سے بڑا ملک ہے رشیا، جس کے اندر 75 ٹریلین ڈالرز کے جو منرل جو ہے وہ ریسورسز ہیں، اور 75 ٹریلین ڈالر کے بعد پاکستان دنیا کا واحد دوسرا بڑا ملک ہے جس کے پاس 50 ٹریلین ڈالرز کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ان میں سے مختلف وہ ذخائر ہیں، سونا ہے، کوئلہ ہے، تانبا ہے، گیس ہے، تیل ہے، اور مختلف منرلز ہیں۔ جو مختلف یہ جو ذخائر ہیں معدنی، یہ ریکو ڈک کے اندر ہیں، کہیں یہ تھر کول کے اندر ہیں، کہیں یہ تانبے کی شکل کے اندر ہیں، کہیں یہ آپ کی مالاکنڈ ڈویژن کے اندر ہیں، کہیں یہ آپ کے ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان کے اندر ہیں، کہیں کشمیر کے اندر جو پاکستان کا آزاد جموں کشمیر ہے ادھر ہے، کہیں یہ سندھ کے اندر ہے۔ یعنی 50 ٹریلین ڈالرز کے پاکستان کے پاس وسائل ہیں موجود، اور آپ اندازہ یہ لگائیں کہ پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، رشیا سب سے پہلا بڑا ہے۔ اس سے میں شارٹلی آپ کو بتاؤں کہ جو ٹاپ 10 جو بڑے کنٹریز ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ بڑے معدنی ذخائر ہیں وہ یہ ہے۔ نمبر 1 از رشیا 75 ٹریلین ڈالرز، نمبر 2 از پاکستان 50 ٹریلین ڈالرز، نمبر 3 از امریکہ 45 ٹریلین ڈالرز، نمبر 4 از سعودی عربیہ 34 ٹریلین ڈالرز، نمبر 5 is Canada 33 trillion dollars, 6 is Iran with 27 trillion dollars, and 7th is China with 23 trillion dollars, Brazil 22 trillion dollars, Australia 20 trillion dollars,
اینڈ عراق ایٹ نمبر 10 16 ٹریلین ڈالرز. تو پاکستان کے پاس کتنے ہوئے؟ 50 ٹریلین ڈالرز. یہ کوئی ایسے ہی کوئی آپ کو ہم کوئی افسانوی بات نہیں بتا رہے، یہ حقیقت ہے. یہ پاکستانی اور انٹرنیشنل جو جیولوجسٹس ہیں، سائنٹسٹس ہیں، منرلز کے ایکسپرٹس ہیں، یہ ان کا دیا ہوا نتیجہ جو آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر سمر بن مبارک جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو 95% معدنی جو ذخائر ہیں وہ تو ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہماری ساری دولت تو ابھی زیر زمین چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے نا بدماش اشرافیہ کے جن سے لوگ تنگ بیٹھے، ان کی گندی نظروں سے چھپائی ہوئی ہے. جب ان کی گندی نظریں ہٹیں گی شاید تب اللہ تعالیٰ یہ وہ جو خزانوں کے منہ کھول دے. اور اس سلسلے میں جو ہے نا پریکٹیکل میئرز وہ لیے جا رہے ہیں. یہ جیسے سمٹ ٹو ڈیولپمنٹ جو سمٹ ہے، جو منرل سمٹ ہوا ہے 1 اگست کو، اس کے اندر جو یو اے ای ہے وہ $22 بلین کی پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. جو سعودیہ ہے وہ $40 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. اس سلسلے میں $10 بلین کی انیشل انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. یہ سی پیک سے بھی بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اور آپ سی پیک کی بات سن لیں، سی پیک جو ہے یہ خالی میں اس کی جو راہداری ہے، جو ٹول پلازا، ٹول ٹیکس جو اس کی کلیکشن ہے، یہ اتنی بڑی کلیکشن ہے کہ یہ ملک چلانے کے لیے یہ پیسہ کافی ہوگا. یہ جو یورپ کا ملک ہے نا ایک لکسمبرگ، وہ کئی دفعہ جی ڈی پی پر کیپٹا میں پوری دنیا میں سب سے ٹاپ پہ آ جاتا ہے. اتنا بڑا وہ امیر ملک ہے لکسمبرگ. اور پورے کا پورا لکسمبرگ جو ہے نا وہ چلتا ہے ان کی راہداری کے اوپر. یعنی وہ بیچ میں جو ٹول ٹیکس اکٹھا کرتا ہے نا مختلف ملکوں کی جو جتنی گڈز ادھر سے گزرتی ہیں، ٹرانسپورٹ گزرتی ہے، اس سے صرف وہ ٹول ٹیکس لیتا ہے. اور اس ٹول ٹیکس سے پورے کا پورا ملک چلتا ہے. اتنا امیر ملک ہے کہ جی ڈی پی کے اعتبار سے دنیا کا نمبر 1 پہ ملک، امیر ملک وہ آ جاتا ہے. تو یہ جو سی پیک سے ہونے والی یہ آپ کے پاس یہ راہداری ہے، یہ لکسمبرگ سے بھی زیادہ ہو جانی ہے. تو اطمینان رکھیے. دیکھیں یہ بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے. آج کچھ لوگ بڑے نالاں ہیں کہ ہمیں آزادی، حقیقی آزادی نہیں. بھائی حقیقی آزادی ہے. آزادی جیسے آپ یہ بات سمجھیں کہ جیسے مسلمان ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا آپ نے تو مسلمان ہو گئے، لیکن آپ ایمان والے نہیں ہوئے، آپ مسلم ہوئے، مومن نہیں ہوئے. اگر مومن بھی ہو گئے تو پھر محسن نہیں ہوئے. یعنی مختلف کیٹیگریز ہیں. اسی طرح آپ کو آزادی مل گئی. جو یہ آزادی ہے، آزادی کی جو معراج ہے، جو ہائیسٹ لیول کی آزادی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ایک اسلامی فلاحی ریاست جس کا خواب بانیان پاکستان نے دیکھا تھا، جو 2 نیشن تھیوری پہ کھڑی تھی، جس کے لیے قائد اعظم علامہ اقبال اور پوری ان کی ٹیم نے قربانیاں دی تھیں، وہ حقیقی آزادی ابھی آئے گی جس سے ساری کی ساری یہ جو اوپر بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے یہ اپنا دم توڑ جائے گی. لیکن اس کے لیے ایک وقت درکار ہے. تو اس سے پہلے آپ مایوس نہ ہو جائیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. نا امید نہ ہو. نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے. امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. خواتین و حضرات، یہ بات بالکل واضح ہے. آزادی کی قدر آپ کو تب پتہ چلے گی جب آج کے ہندوستان میں تو دیکھیں نہ ذرا جو مسلمان ہیں وہ کس قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں. بھئی پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس تو پیسہ بھی نہیں ہے. وہ مکس بریڈ انڈیا کے اندر پیدا ہو رہی ہے. مسلم لڑکی ہندو لڑکا، ہندو لڑکی مسلم پتہ نہیں کیا کچھ ادھر ہو رہا ہے. ان کی تو بنیادی آزادیاں چھینی جا رہی ہیں. 370 ادھر لگا دیا ہے کشمیر میں، 35A ادھر لگ گیا. واٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کشمیر، مین لینڈ آف انڈیا. ان کے اتنے حالات برے. آج وہ کہہ رہے ہیں، ان کے بڑے مسلمانوں کے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ میکنگ آف پاکستانز آئیڈیا بائی مسٹر محمد علی جناح واز ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ہمارے جو اس ٹائم کے لیڈرز تھے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ غلط تھے، جناح صاحب درست تھے. تو آزادی کا یہ جو فرق ہے، آپ ہندوستان کے اور پاکستان کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کے فرق کو آپ واضح کر سکتے ہیں. یہ آپ اگلی بات کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا آپ کو آپ کی مرضی کی جو آزادی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں اس کا بھی ایک وقت آ جائے گا. جس طرح کی آپ چاہ رہے ہیں آزادی وہ بھی مل جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک گرینڈ اسٹریٹجک لیول پہ ایک بات کروں کہ
اس لیول پہ بات اگر کروں تو پاکستان جو مسلمانانہ پاکستان ہے وہ بڑے ہی سمجھ لیں کہ ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ یہ اتنی زیادہ پریشانی کا شکار نہیں رہے. گرینڈ اسٹریٹجک لیول پہ وہ یہ لیول ہے کہ حضور علیہ السلام آتے ہیں مدینہ طیبہ میں، اسلام جو ہے وہ پورے عالم میں اس کا جو وہ آفتاب ہے وہ طلوع ہو جاتا ہے 6 صدی عیسوی میں، اور 7ویں صدی میں پھر جو ہے وہ اسلام کی وہ ایکسپینشن ہوتی ہے. 712 میں اسلام ادھر آتا ہے. 712 سے لے کر 1707 تک تو ادھر مسلمانوں کی حکومت رہی نا سب کانٹیننٹ کے اندر، 1000 سال کم و بیش. وہ تو بڑا ظلم کیا، 2 ظلم ہیں بہت بڑے یہ اموی خاندان کے عالم اسلام کے اوپر. ایک تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ امام عالی مقام اور ان کے پورے خانوادے کو انہوں نے شہید کر دیا. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا. دوسرا بڑا ظلم اسلام کی جو ایکسپینشن تھی اس کو روک دیا گیا. جب ادھر سے آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ انڈین چیپٹر، ادھر سے جب محمد بن قاسم آیا تھا اس نے دیبل کو فتح کیا. دیبل سے آگے جاتے جاتے پورا سب کانٹیننٹ اس نے فتح کر لینا تھا. اگر پیچھے سے اس کو واپس بلا نہ لیا جاتا، سلمان بن عبد الملک جو کیلف تھا مسلمانوں کا، اس نے واپس بلایا ہے اور اس کو مار دیا. تو یہ بڑا ظلم ہوا. یہی کام اسپانیہ کے اندر کیا گیا، یہی کام افریقہ کے اندر کیا اس اموی کیلف نے. یعنی 2 طرح سے اس نے ظلم کیا. ایک خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا قتل کیا، دوسری طرف اسلام کی ایکسپینشن کو روک دیا فرام سب کانٹیننٹ افریقہ، یورپ اینڈ آل پارٹس آف دا ورلڈ. تو اگر وہ نہ ہوتا تو پورا اسلام جو ہے اس ٹائم پورے سب کانٹیننٹ میں ہوتا. آج پورا ہندوستان جو ہے وہ اس کی اکثریت مسلمان ہوتی. یہ تو ایک بات ٹھہری. جو دوسری بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے 1000 سال حکومت رہی 1707 تک. اس کے بعد کچھ عرصہ یہ رہا نا بیچ میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آئی ہے اور جو کلیئر اسٹیبلشڈ حکومت آئی ہے انگریزوں کی، وہ تو 1857 میں آئی ہے. 1857 سے لے کر 1947 تک کوئی آلموسٹ 90 سال ان کی ایگزیکٹ حکومت رہتی ہے. تو یہ کتنی بڑی کوئی اسیری یا غلامی کا ٹائم گزرا ہے. بہت بڑا ٹائم نہیں ہے گزرا یہ. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتنا بڑا کرم کیا. میں تو یہ کہتا ہوں جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کرم کیا نا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوم فرعون تھی اس کے ظلم سے نجات دی اور ان کو آزادی دی، ان کو اپنا وطن علیحدہ سے دیا اور ان کو اتنی بڑی نعمتیں دیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ برے صغیر کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت کے اندر اتنی بڑی نعمت دے دی ہے. تو اس نعمت کی قدر کیجئے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے اسٹرینتھن کیجئے. اور کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایوالو ہوا کرتی ہیں، ایک دم نہیں سب کچھ آ جایا کرتا. یہ آپ کے سامنے یہ جو پورا یورپ امریکہ کی مثال ہے، ان کو سینکڑوں سال لگے ایوالو ہوتے ہوتے. آپ ان ڈیکیڈز کے اندر ہی سارا کچھ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہیں گے تو ایسے ہوگا نہیں. یہ قانون قدرت نہیں ہے. تو یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عظمیٰ دی ہے پاکستان، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ حضور کا خاص کرم ہے، حضور کا فیض ہے. تو کیونکہ حضور علیہ السلام ڈائریکٹ اس کو کمانڈ کرتے رہے مدینہ طیبہ کے ہیڈ کوارٹر سے بیٹھ کے، تو یہ مقام شکر ہے اور پوری قوم کو ہم مبارکباد دیتے ہیں اس آزادی کے اوپر. میں تو یہ کہتا ہوں یہ اسی طرح کی یہ آزادی ہے جس طرح کی آزادی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دی تھی. تو آزادی کی یہ آج کی جو ساتیں ہیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو ویری مچ.